میرے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ابن آدم کی اولاد ہر ایک سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، خیر الخطائین التوابون، سب سے بہتر وہ ہے جو گناہ کرے توبہ کرے، لیکن خیال کر لینا توبہ کے لیے ضروری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ابن مسعود کی روایت ہے، الندم توبۃ، ندامت ہو، پشیمانگی ہو، چوری کیوں کی، ڈاکہ کیوں کیا، نماز کیوں نہیں پڑھی، زکوٰۃ کیوں نہیں دی، حج کیوں نہیں کیا، ایک تو ندامت ہو، دوسرا یہ ہے کہ پکا ارادہ کرے آئندہ اس طرح نہیں کروں گا، آئندہ اس طریقے پر یہ ہے کہ نہیں کر دوں گا، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تیسرا مسئلہ یہ لوگوں کے حقوق دبائے ان کو واپس کرے، تو نے چوری کی ہے توبہ سے اس طرح قبول نہیں ہوگا، اس طرح توبہ کر لیکن یہ ہے کہ کسی طرح وہ پیسے پہنچا دے، اور اگر جن کا گھر معلوم نہیں ہے تو صدقہ کر، پروردگار جن کا حق دبا چکا ہوں ان کو ثواب پہنچا دینا، اس طرح معاف نہیں ہوگا، حقوق العباد کو واپس کر۔ اور یہ ہے کہ 40 سال آپ نے نماز نہیں پڑھی، اب آپ توبہ کرے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، جی توبہ تیری قبول ہوگی، لیکن 40 سال نمازوں کی قضا کریں گے آپ، 40 سال کے نمازوں کی۔ ایک جملہ اور کہنے جا رہا ہوں، یہ حضرت علی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایک جملہ اور بھی ہے، حضرت علی فرماتے کہ جب چوری کی، حرام سود کھاتے رہے، ہو گیا موٹا ہو گیا، سود کے پیسوں سے کھاتے رہے، اب جاتا ہے تبلیغ میں، اب جاتا ہے مولوی صاحب کے بیان میں، اب اس نے توبہ کر لیا، تو علی کہتا ہے اتنا روئے، یہ جو جتنا موٹا ہو چکا ہے دبلا ہو جائے پھر توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ جو خون حرام کا جو نا، حرام کا خون، آپ نے دیکھا کہ بعض ایسے موٹے ہوتے ہیں کہ جو ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتے، ان کو سوزگی بھی ان کو اٹھا نہیں سکتے۔ فرمایا کہ جتنی چربی تم نے حرام کی بنائی ہے سود کے پیسوں سے، عوام کے حقوق سے تم نے وہ کیا، توبہ کر، اتنا توبہ کر لے کہ یہ چربی تیرے حرام کی چربی گل جائے۔ یہ کون کرے گا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ میرے بھائی کمزوریاں سب کی ہے، میرے بھائی جان کمزوریاں سب کی ہے، لیکن کیا اس کی کیا رحمتیں ہیں، بے پایا اس کی رحمتیں، کتنی رحمتیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میرا بندہ زندگی بھر تو یہ ہے کہ نافرمانی کر لیکن سچی اخلاص کے ساتھ تو توبہ کر لے، اخلاص کے ساتھ توبہ کر لے، میں سب پہ پانی پھیر دیتا ہوں۔ یاد کر لینا، مولوی منظور کی کمینگی کو نہیں دیکھو، آپ کے اندر 99 خوبیاں ہیں اور ایک گندگی ہے، ایک کمزوری ہے، ایک کوتاہی ہے، مولوی منظور اس کو لے کر کے کہے گا تو نے فلان جگہ یہ نہیں کیا، فلان جگہ یہ نہیں کیا، ارے ایک غلطی ہو گئی اس سے، 99 اس بندے کی خوبیاں ہیں، ایک غلطی اس کی ہے، اس غلطی کو لے کر کے تو اس کو تانا دیتا ہے، تو اس غلطی کو لے کر کے تانا دیتا ہے، اور پھر کیا ہے، اللہ فرماتے 99 تیری غلطیاں ہیں، تو ایک خوبی کر پیدا اپنے اندر، تو توبہ کر لے، تیرے ایک توبہ کو دیکھ کر کے 99 کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ ہے او میرے ساتھیوں، حدیث میں آتا ہے میرے بھائیوں، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات کو، اخلاق کو اپنانے کی کوشش کر لو۔ اللہ کی کیا اخلاق ہے؟ اللہ کی یہ ہے کہ تیرے اندر 99 برائیاں ہیں، ایک خوبی آ گئی توبہ کی، اللہ نے سب کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تیری برائیوں کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ ہاں کبھی اپنے بندے کو قیامت کے دن میرے نبی فرماتے ہیں ایک بندے کو بلائے گا، بلا کر کے ذلاشا اس کو بلائے گا، میں تیرا رب ہوں، یہ بتا دے، یہ بتا دے، اتذکر کذا و کذا، اتذکر کذا و کذا، تجھے یاد ہے فلان جگہ تو نے چوری کی؟ کون ہے یہ؟ اللہ بندے سے گفتگو کر رہا ہے، کلام فرما رہا ہے، کیا اتذکر کذا، اتذکر ذنب کذا، فلان جگہ اپنی چوری کی یاد ہے؟ اتذکر ذنب کذا، فلان جگہ پر بدکاری کی یاد ہے؟ اتذکر ذنب کذا، فلان جگہ پر قتل کیا یاد ہے؟ آپ فرار ہونے میں، پولیس کہتے ہیں کہ فرار ہونے میں کامیاب، اتذکر ذنب کذا، فلان گناہ آپ کو یاد ہے؟ اتذکر ذنب کذا، فیقررہ بذنوبہ، وہ بندہ اقرار کرے گا کہ کیا ایسی کتاب ہے، کیسا خدا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا، چھوٹے بڑے میرے ایک ایک چیز مجھے یاد دلا۔ اب کانپنے لگے گا کہ اب میرے بچنے کی کیا صورت ہوگی، اب کیا کانپنے لگے گا، لیکن اللہ خصوصی طور پر فرمائیں گے بندہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے کچھ نیکیاں بھی ہیں، تیرے ان برائیوں کو دنیا کے اندر میں نے چھپایا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، آج بھی میں تجھے بخش رہا ہوں، چل جا۔